السلام علیکم۔ ایک دو دن پہلے میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ امیر امیر کیوں اور غریب غریب کیوں ہے۔ تو آج میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاؤں گا کہ امیر امیر کیوں ہوتا ہے اور غریب غریب کیوں ہوتا ہے۔ فرسٹ آف آل میرا ماننا یہی ہے کہ ہر غریب انسان امیر بن سکتا ہے، صرف وہ اپنی سوچ کو چینج کرے تھوڑا۔ اس کو غریب اس لیے غریب ہے کہ وہ خود غریب رہنا چاہتا ہے۔ ذرا سوچیے آپ یار، اگر ایک غریب انسان مہینے کے 10,000 کماتا ہے تو میرا پہلا سوال یہی ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے۔ آپ یہ سوچیں، تھوڑا ذہن کو تھوڑا ٹائٹ کریں، تھوڑا سوچیں، ذہن سے سوچیں کہ وہ خرچ کہاں کر رہا ہے۔ اور اس کا مین مسئلہ یہی ہے کہ وہ خرچ کہاں کر رہا ہے۔ اگر مثال طور پہ ایک غریب انسان کی سیلری 10,000 روپے ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے گھر میں تقریباً مثلاً 8,000 روپے خرچہ کرتا ہے۔ صحیح ہے، 8,000 روپے خرچہ کرتا ہے۔ 2,000 روپے اگر وہ مہینہ سیو کرتا ہے تو سال کے کتنے جا بنتے ہیں؟ سال کے کتنے بنتے ہیں؟ سال کے تقریباً 24,000 بنتے ہیں۔ اور وہ 24,000 میں وہ کیا کرے گا؟ اب یہاں پہ اس کی سوچ جو ہے نا، میرا جو سوال تھا وہ یہی تھا کہ اس کی سوچ جو ہے نا چینج کرنی پڑے گی غریب کو۔ میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر وہ 24,000 روپے سیو کرتا ہے تو 24,000 روپے کا وہ کیا کرے گا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرے گا۔ اب ایک غریب انسان ہے، اگر وہ سال کے 24,000 روپے سیو کرتا ہے تو لازمی ہے اس کے دل کے اندر بہت ساری خواہشیں ہوں گی، جیسے موبائل لینا ہے یا بائک لینی ہے یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی۔ وہ اس کا ذہن مطلب یہی ہوگا کہ وہ اپنے دل کی خواہش پوری کرے۔ وہ یہی سوچے گا یار میں نے ایک سال سے میں یہ پیسے جمع کر رہا ہوں اور اس سے میں کچھ نہ کچھ خریدوں گا۔ بس یہی سوچ چینج کرنی ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنا کوئی نہ کوئی شوق کی چیز لے لے گا، یا بائک لے لے گا یا موبائل لے لے گا، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی لے سکتا ہے وہ۔ آپ یہ سوچو، بس یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اس کی جو سوچ ہے نا وہ یہیں پہ آ کے اس کو غربت میں ڈھکیل رہی ہے۔ یہی اس کے شوق اس کو غربت میں الجھائے ہوئے ہیں، غربت کے دلدل میں اس نے پھنسایا ہوا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہی پیسہ اگر اٹھا کے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی انویسٹ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، کسی چیز پہ بھی انویسٹ کرتا ہے، جیسے مثلا اس کے سوچ یہ ہو کہ یار میں تقریباً ایک مہینے میں 10,000 روپے کماتا ہوں اور سال کے تقریباً 24,000 روپے میں جمع کرتا ہوں، تو وہ کوئی ایک چھوٹا سا کاروبار سٹارٹ کرے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کا چھوٹا سا کاروبار چل جاتا ہے، اس میں چلو تقریباً 24,000 روپے انویسٹ کیا ہے، تو مہینے کے اگر اس کو 24,000 روپے میں تقریباً 2,000 روپے پروفٹ مل رہا ہے، تو اس کے ایک کام کے بجائے دو کام ہو گئے۔ ایک تو وہ مزدوری کر کے 10,000 روپے کما رہا تھا، اور دوسرا اس کا جو اس نے سیونگ جمع کی ہوئی تھی اس میں بھی اس کا پرافٹ آ رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس کے یہ دو کام ہو گئے، اب دو چیزوں سے اس کی پرافٹ آ رہی ہے۔ ایک تو وہ محنت کر کے پیسہ کما رہا ہے، دوسرا اس نے جو اپنی سیونگ کر کے پیسے جمع کر کے انویسٹ کیے تھے وہاں سے بھی 2,000 روپے آ رہے ہیں، مطلب دو جگہوں سے اس کے پیسے آ رہے ہیں۔ اب آپ ٹارگیٹ بنائیں۔ مین پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ٹارگیٹ بناؤ گے زندگی میں نا، جیسے مثلا آپ نے سال کا ٹارگیٹ بنا لیا کہ یار سال پورا میں محنت کروں گا، اس کے اندر میرے کو بیماری ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، کچھ بھی ہو، مطلب ایک سال میں نے پورا ایک سال مطلب کیسے بھی کر کے، جب آپ اپنی زندگی میں ٹارگیٹ بنائیں گے نا تو یقین کرو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ ٹارگیٹ بنانے سے یہی ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ آپ بناتے ہو نا، مطلب آپ ایسا سمجھو کہ ایک سال آپ جیل میں ہو، آپ نے وہ کیسے بھی کر کے پورے کرنا ہے، ایک سال پورا کرنا ہے۔ اگر ایک سال پورا ہو جاتا ہے نا تو اس کے بعد جو آپ کی پرافٹ اور آپ کی سیونگ ہوں گی، آپ خود سوچو کہ کتنا آپ اس چیز میں، آپ چھوٹے چھوٹے کاروبار اگر اس کی سیونگ آتی ہے، مثلا 1,00,000 روپے آپ ایک سال میں کماتے ہو دونوں چیزوں کو ملا کے سیونگ کر کے، صحیح ہے، تو 1,00,000 میں آپ وہ دو کام تو چل رہے تھے آپ کے، آپ محنت بھی کر رہے تھے، اور دوسرا آپ نے جو سیونگ کر کے آپ نے انویسٹ کر کے وہاں سے پرافٹ لے رہے ہو، اور دوسرا آپ ایک سال محنت کر رہے ہو، تو اس سے آپ تیسرا کام بھی کھول سکتے ہو، مطلب ایک کام سے آپ نے 3 کام کھول لیے۔ اس کی نسبت جو رچ بندے ہوتے ہیں، جو امیر بندے ہوتے ہیں، ان کی سوچ ویسی نہیں ہوتی۔ آپ ان کے پاس دیکھو، ہمیشہ دیکھو ٹوٹا موبائل ہوگا، جو گاڑی ہوگی سالوں سے وہی ہوگی، یار کوئی بندہ دیکھتا ہے یار اتنا پیسے والا ہے، اس کا موبائل دیکھو، اس کی گاڑی دیکھو، تو ان کی سوچ یہی ہے کہ وہ جو بندے ہوتے ہیں نا وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، نہ کہ بجائے مطلب ان کو شوق
کہ جو ان کے اندر کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے یار ایک کاروبار سے 2 کاروبار کیسے کرنا. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں بہت فرق ہے. ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ یار ہم نے اپنے بزنس کو کیسے بڑھانا ہے، آگے کیسے لے کے جانا ہے اور اس کو کس لیول تک لے کے جانا ہے. وہ اتنا پیسہ کما لیتے ہیں، مطلب جیسے ایک سال میں انہوں نے 1 کروڑ روپے کما لیا نا، تو تقریباً وہ پھر بھی یہی سوچیں گے کہ یار ہم نے یہ 1 کروڑ روپے کسی بزنس میں لگانا ہے، انویسٹ کرنا ہے تاکہ ہمارا اس سے پروفٹ آئے. اور وہ ان کی سوچ ویسی رہتی ہے، مطلب وہ ویسے ہی امیر بنے. اور اگر غریب بھی چاہے تو یقین کرو ٹارگیٹ آپ بناؤ، تقریباً آپ 1 سال کا پہلے ٹارگیٹ بنا لو، پھر آپ 5 سال کا ٹارگیٹ بنا لو. 5 سال میں آپ نے کسی بھی حالت میں اپنے پیسے کو ڈبل کرنا ہے. آپ نے مطلب اس کو اتنا اس کے اندر پرافٹ لے کے آنا ہے کہ آپ کو 5 سالوں میں آپ کی زندگی سٹیبل ہو جائے گی، بہتر بن جائے گی. آپ کوشش کر کے دیکھو. تو یہاں پہ بات آ جاتی ہے سوچ کی. غریب بندہ جو ہے نا، غریب، یار آپ سوچو ایک بزنس مین ہے نا، تو اس کو بزنس مین کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یار وہ جو اپنا پیسہ ہے نا سوچ سمجھ کے کسی چیز پہ انویسٹ کرے گا. وہ 100 بار سوچے گا کہ یار میں اس چیز پہ پیسہ لگا رہا ہوں تو مجھے اس میں کتنا پرافٹ آئے گا، اس میں میرا نقصان کیا ہوگا. مطلب وہ 100 مرتبہ اس چیز کو چھان بین اس کی کرتا ہے. وہ چیک کرتا ہے کہ یار میں اس کے اوپر پیسہ لگا رہا ہوں تو وہ اپنے فائدے کے بارے میں بھی سوچے گا اور نقصان کے بارے میں بھی سوچے گا. وہ یہی سوچے گا کہ یار میرا اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی میں اس کو مطلب ریپیئر کر سکوں، اس کو ریکور کر سکوں. وہ ساری چیزیں سوچ کے پھر اپنا پیسہ لگاتا ہے. مطلب فائدہ نقصان دونوں چیزوں کو وہ 100 مرتبہ سوچے گا، اس کا پورا ڈیٹا نکالے گا، اس کا پورا بیک گراؤنڈ نکالے گا، آگے اس کے ایفیکٹ کیا ہوں گے، فائدے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، پھر جا کے وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں بزنس مین. تو آپ اپنی سوچ کو چینج کریں، اپنی لائف میں سیونگ کریں، انویسٹ کریں. جب تک آپ انویسٹ نہیں کرو گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اس چیز کی گارنٹی ہے. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہو نا میری بات کو، تو آپ تھوڑا اس کو توجہ سے سوچو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. آپ چھوٹے چھوٹے کاروبار کریں، اپنی سیونگ میں سے اٹھا کے تھوڑا تھوڑا پیسہ جمع کریں، اس کو کسی چھوٹے موٹے کام میں لگائیں جس میں آپ کو 100 200 500 1000 روپے پرافٹ ملے. اور وہی پرافٹ آپ سیو کر کے 1 سال کے اندر آپ دوسرا کو کام کھول لو، اسٹارٹ کرو. اس میں آپ کے 1 سے 2 2 سے 3 3 سے 4 5 کام آپ کے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پھر آپ کی یہ جو ٹارگیٹ آپ زندگی میں بنا رہے ہو نا، اس میں آپ تقریباً ٹارگیٹ کے حساب سے نا آپ کچھ سالوں میں رچ بن سکتے ہو، امیر بندے بن سکتے ہو. اگر رچ نہیں بھی بن سکتے تو آپ کی زندگی میں وہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی جو آپ ابھی دیکھ رہے ہو. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ یار میرے پاس کام نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے. تو یار کچھ کرو گے تبھی آپ کچھ بن سکتے ہو. باقی فضول میں اس کی بات سن کے آپ فری کے کمنٹ دے کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یار. آپ صرف باتیں کر سکتے ہو. باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ڈر کے آگے جیت ہے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو یار اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کیا کرے مجھے، تاکہ میرا حوصلہ افزائی ہو. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی یار کوئی کمنٹ کرتا ہے یا شیئر کرتا ہے یا لائک کچھ بھی کرتا ہے، تو یار مجھے خوشی ہوتی ہے. تو مہربانی کریں، اس کو کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر تو لازمی ہے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.